اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، آج ہم انہیں کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے اکثر کو فن حدیث میں امامت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا ہے۔ ابو بکر الحاد الفقی نے امام نسائی کے علاوہ کسی اور سے حدیث روایت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام نسائی کو غیر معمولی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین، فقیہ اور مورخ علامہ شمس الدین محمد بن عثمان الذہبی نے امام نسائی کے حافظے کی بے حد تعریف کی ہے، بلکہ ان کے خیال میں امام نسائی حافظے کے اعتبار سے امام مسلم سے بھی بڑھ کر تھے۔ علامہ سیوطی نے بھی امام نسائی کی اعلیٰ یادداشت کو سراہا ہے۔ تاریخ مصر کے مصنف ابن یونس نے امام نسائی کو ثقہ و ثبت، معتبر اور حافظ قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی نے امام نسائی کے بارے میں فرمایا ہے، امام نسائی اپنے دور میں تمام علماء حدیث سے فائق اور برتر تھے اور ان کی کتاب صحیح کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ امام نسائی کا اصل میدان علم حدیث ہے، لیکن وہ دیگر علوم و فنون میں بھی کمال رکھا کرتے تھے۔ قرات کے فن پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا، قرآن پاک کی تفسیر پر مکمل دسترس رکھتے تھے، فقہی احکام سے پوری طرح واقف تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو علمی مرتبہ ہے وہ اتنا زیادہ بلند ہے، لیکن آپ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر کبھی آپ نے محسوس فرمایا کہ کسی لفظ کے اصل معنی تک پہنچنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے، تو آپ نے سادگی کے ساتھ اس بات کا اعتراف فرما لیا اور کہا، میں اس بات کو حسب منشا نہیں سمجھ سکا۔ یہ بات آپ کے فطری انکسار کو ظاہر بھی کرتی ہے۔ ایک ماہر اور بلند مرتبت محدث جو اوصاف اور خصوصیات جس میں ہو سکتی ہیں وہ امام نسائی میں تمام کی تمام جو ہے وہ سمٹ کر آئی تھیں۔ وہ حفظ، ثقافت، عدالت، ضبط، صدق، امانت جیسی خوبیوں کے پیکر تھے۔ فن جرح و تعدیل کے بھی ماہر تھے، صحیح غلط، قوی ضعیف روایات کو بھی پہچان سکتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کے سلسلے میں حد درجہ احتیاط سے کام لینے کے عادی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مستند راویوں کی روایات منتخب فرمائی اور امام بخاری اور امام مسلم کی طرح صحیح سند کے ساتھ احادیث درج کی ہیں۔ خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میری کتاب السنن تمام تر صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ امام صاحب نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مجموعے مرتب فرمائے ہیں۔ پہلے آپ نے ایک مفصل مجموعہ ترتیب دیا جسے السنن الکبریٰ کہتے ہیں۔ جب آپ یہ کتاب مکمل کر چکے تو رملہ فلسطین کا ایک شہر ہے کہ امین نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کی اس کتاب میں تمام کی تمام صحیح روایات شامل ہیں؟ اس پر امام نسائی نے جواب دیا کہ اس میں صحیح، حسن دونوں قسموں کی روایات موجود ہیں۔ حسن کی اصطلاح ان حدیث کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے راوی صدق و امانت میں مشہور ہوں، لیکن صحیح حدیث کے راویوں کو ان کے تقویٰ، استحکام اور حافظے کے باعث جو درجہ حاصل ہے، حسن احادیث کے اس راوی کے اس درجے کو وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امین رملہ کو یہ علم ہوا کہ امام صاحب نے اپنی سنن میں صحیح اور حسن دونوں طرح کی حدیث کو یکجا فرمایا ہے تو انہوں نے گزارش کی کہ امام صاحب ایک ایسا مجموعہ حدیث مرتب فرمائیں جس میں صرف وہ حدیث شامل ہوں جو صحت کے اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہیں۔ اس پر امام صاحب نے بڑی ارکریزی، محنت اور توجہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مجموعہ ترتیب دیا جس میں آپ نے صرف صحیح حدیث شامل فرمائی۔ اس مجموعہ احادیث کو سنن الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے اور یہی مجموعہ سنن نسائی کے نام سے آج بھی موجود ہے اور اس میں تقریباً 5761 احادیث شامل کی گئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے یہ کتاب اکثر پڑھی سنی ہوگی۔ سنن الصغریٰ کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی منتخب۔ سنن نسائی کا نام سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ یہ حدیث کے ان 6 مستند ترین مجموعوں میں شامل ہے جنہیں سایہ ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سنن نسائی سے محدثین اور فقہاء نے ہر زمانے میں استفادہ کیا اور اہل علم نے احادیث کی شرح، رجال کی تحقیق و تفتیش اور عام فقہی مسائل اخذ کرنے کے لیے بھی اس سے مدد لی ہے۔ امام بخاری کی طرح امام نسائی نے بھی متعدد مسائل کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کا ذکر کئی ابواب میں کیا ہے۔ مثلا اسامہ بن عمر کی ایک روایت کو امام نسائی نے کتاب الطہارت میں بھی بیان فرمایا اور کتاب الزکوٰۃ میں بھی بیان فرمایا۔ بعض اوقات راوی ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کے متن سے ملا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امام نسائی نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اگر کسی حدیث میں راوی کا نام درست بیان نہیں کیا گیا ہو تو امام صاحب اس کی بھی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مزید جو ہے وہ قوت بخشتی ہے۔
سنن نسائی میں ہمیں 3 طرح کے احادیث جو ہے وہ شامل ہیں اور یہ ملتی ہیں۔ نمبر 1 وہ احادیث جو صحیح جن سے بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ نمبر 2 وہ احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہوں۔ نمبر 3 وہ احادیث جنہیں امام نسائی نے خود منتخب فرمایا ہے اور اگر ان کی سند میں کوئی کمی ہے تو اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ امام نسائی نے رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے علاوہ کئی اور کتابیں بھی لکھی ہیں، ہم آپ کو صرف نام بتاتے چلتے ہیں۔ خصائص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک رسالہ ہے۔ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک رسالہ ہے۔ مسند علی اور مسند امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کتاب المغازہ والمترکین، کتاب الجمعہ، کتاب التمیز، کتاب المدلسین، کتاب الاخو، مسند منصور بن رازان، اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجرح و تعدیل مناسک حج اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام نسائی کا طرز زندگی نہایت پاکیزہ تھا، آپ بے حد بعمل اور باشریعت انسان تھے، آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا۔ نہ صرف آپ فرض عبادات کی ہر وقت ادائیگی کا خاص خیال رکھا کرتے تھے بلکہ نفل عبادات کا بھی غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رات کا بڑا حصہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا کرتے تھے اور دن میں آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن افطار کیا کرتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اکثر حج پر بھی جایا کرتے تھے، آپ نے جہاد میں بھی حصہ لیا، آپ امیر مصر کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوئے، لیکن آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ میدان جنگ میں امیر مصر سے دور دور رہیں تاکہ حکمرانوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردانہ وجاہت سے نوازا تھا، رنگت سرخ و سفید تھی، آپ کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ دیکھنے والا پہلے ہی نظر میں آپ کی شخصیت کا گرودیدہ ہو جاتا۔ آپ ضعیف العمر ہو گئے تھے تب بھی آپ کی وجاہت اور حسن میں زیادہ فرق نہ آیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عمدہ لباس استعمال کرنے کے عادی تھے، خوراک بھی اچھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ بالکل امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر زیادہ عرصہ مصر میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ طویل عرصے تک مصر میں قیام فرمانے کے بعد بعض وجوہ کی بنا پر آپ ذی القعدہ 302 ہجری میں دمشق جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا۔ دمشق پہنچنے پر آپ نے دیکھا کہ عوام کی اکثریت بعض صحابہ کرام کے مناقب کے بارے میں انتہا پسندانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، چنانچہ امام صاحب نے عوام کی اصلاح کی غرض سے ہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے مناقب پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے عام ہونے پر لوگوں نے آپ سے بعض سوالات بھی کیے جن کے جوابات لوگوں کی پسند یا مزاج کے مطابق نہ تھے، چنانچہ لوگ آپ سے سخت ناراض ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کو سخت تکلیفیں بھی دی گئی، جس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر نازک مقامات پر چوٹیں آئیں۔ امام صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ لے جائے۔ انہیں جب مکہ مکرمہ لے جایا گیا جہاں 303 ہجری میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔